اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1984 کی 28 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ تطفیف کی آیت 14 سے ہو رہا ہے۔ 83/14 بات یوں چلی آ رہی تھی کہ یہ جو مخالفت کرنے والے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو اس سورت کا عنوان ہی تطفیف سرمایہ داروں کے متعلق تھی یہ بات، اور انہی کے ساتھ جو جس قسم کے وہ جھگڑے کرتے تھے، جس قسم کے اعتراضات کرتے تھے، انہی کے متعلق بات چلی آ رہی تھی۔ اور آخری بات یہ تھی کہ جب ان سے بات تو ان سے دلیل و برہان کی روح سے کی جاتی ہے، اور یہ اس کا جواب کسی دلیل سے علم و بصیرت کی روح سے نہیں دیتے۔ جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، ہم اسی راستے پہ چلتے جائیں گے۔ جب ان سے کہا گیا کہ تم اپنے اسلاف کی بات کرتے ہو، تاریخ کے نوشتوں سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے کہ ادوار سابقہ میں جس قوم نے بھی اس قسم کا نظام قائم کیا اس کا انجام تباہی ہوا۔ تو یہ سن کے وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلے وقتوں کے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ کوئی حقائق نہیں ہیں کہ ان سے ہم کوئی سبق حاصل کریں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ علم و بصیرت کی روح سے کوئی بات کی جاتی ہے، دلائل و براہین کی روح سے اسے پیش کیا جاتا ہے، تو اس کے باوجود کیا بات ہے کہ ان پہ یہ چیزیں اثر نہیں کرتی؟ اثر نہ بھی کریں، دلیل کا جواب تو دلیل سے دیں۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل لاؤ اس کے جواب میں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ذہنیت کس قسم کی ہے؟ یہ ایٹیچیوڈ کیا ہے ان کا؟ یہ کیوں ہے ایسا؟ قبل اس کے کہ میں اس آیت پہ آؤں جس میں یہ جواب دیا گیا ہے، میں یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے جو ہمارے ہاں متداول ترجمے چلے آ رہے ہیں، اور وہ ان تفاسیر پر مبنی ہیں جو اسلاف سے ہمارے ہاں چلی آ رہی ہیں، روایات پر مبنی ہیں، پہلے لوگوں نے، پہلے بزرگوں نے جو پہلے تفسیر کر دی اسی کے اوپر یہ آگے چلتے آ رہے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ذہنیت کیا ہے؟ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ ان تراجم کی روح سے یہی نہیں کہ قرآن کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اس کے متعلق بڑے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جو غیر مسلم اس قدر اعتراض کرتے ہیں اسلام پر، وہ وہی اسلام ہوتا ہے جو ہمارے ہاں متداول چلا آ رہا ہے، اور ہمارے ہاں اسے اسلاف اور سلف صالحین کا مسلک کہہ کے منوایا جاتا ہے۔ آنے والی نسلیں، خود ہماری نسلیں جو ہیں، وہ اس سے برگشتہ ہو رہی ہیں، بلکہ اسلام سے سرکشی نہیں متنفر ہو رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے، اور اس کے لیے قرآن نے خود اپنے سمجھنے کا وہ طریق بتایا ہوا ہے تصریف آیات سے، کہ ایک بات اگر ایک جگہ کہی گئی ہے تو تم دوسرے مقامات میں دیکھو کہ قرآن خود اس کی وضاحت کس طرح سے کرتا ہے۔ اس تصریح کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ آیت سامنے ایسی آ رہی ہے کہ وہی تصریف آیت کی روح سے وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ قرآن کریم کی ابتدا میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت کے اندر جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا ترجمہ یہ کہ یہ رہنمائی یا ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور متقی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو مومن سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے،
پکا صاحب ایمان پرہیزگار. تو ہدایت ہے متقیوں کے لیے. تو جو پہلے ہی متقی ہیں ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہدایت یافتہ ہیں. اور جو ہدایت یافتہ نہیں ہے ان کے لیے یہ ہے نہیں. تو کیا مصرف ہوا اس کتاب کا کہ پہلے ہی جو متقی ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے, جو نہیں متقی ان کے لیے تو پھر کچھ بھی نہ یہ ہوا. تو یہ ہے مصرف قرآن کا. پہلی ہی آیت میں آپ دیکھیے کہاں سے بات چلتی ہے, ایک ترجمے سے. آگے بات چلتی ہے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ جو کافر ہیں نہ ماننے والے, برابر ہے تمہارے لیے تم انہیں آگاہ کرو نہ آگاہ کرو, انہوں نے تو ایمان لانا ہی نہیں ہے. تو کفار کے لیے تو یہ برابر ہو گیا, ان تک یہ پہنچاؤ نہ پہنچاؤ, ان کو آگاہ کرو نہ آگاہ کرو, تعلیم دو نہ تعلیم دو, وہ سوال ہی نہیں ہے. انہوں نے تو ماننا ہی نہیں, اس لیے فائدہ کیا ہے ان کے ساتھ سر کھپانے کا. تو ہدایت متقیوں کے لیے, نہ ماننے والے جو کفار جن کو کہا گیا ہے ان کے متعلق کے ساتھ فائدہ ہی کچھ نہیں ہے. ان کو سمجھانے کا نہ سمجھانے کا یکساں ہے. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہوئی. اب غور کر رہے ہیں, پہلا ہی ورق ہے یہ قرآن کریم کا پلٹنے سے جو بات سامنے آتی, اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہوئی ہے. تو اس نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. تو ٹھیک کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ خواہ کے لیے سر کھپانے کی ضرورت کیا ہے, یکساں ہے. ان کے دلوں پہ ہم نے مہر لگا رکھی ہے. خدا نے جن کے دلوں پر مہر لگا رکھی ہو اس مہر کو توڑ کون سکتا ہے؟ اور پھر ان کا اس میں کیا اختیار اور قصور کیا ان کا؟ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ یہ مرفوع القلم ہیں, خدا نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی, سمجھاؤ اور نہ سمجھاؤ. پھر آگے بات جزا اور سزا والا سلسلہ تو ختم ہوا نا. وہ ان کے تو دلوں پہ خدا نے مہر لگا دی, تو وہ کہیں گے کہ ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے, ہم میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ہی تم نے نہیں رکھی تھی, یعنی خدا نے مہر جو لگا دی. یہ جتنے اس قدر کی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں کے جن کو اسلاف کہا جاتا ہے یا جو بھی اس مسلک کے پیرو ہیں وہ دو باتوں کو اکٹھا نہیں کرتے. اسی آیت میں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, دلوں پہ مور, کانوں میں ڈانٹ, آنکھوں پہ پردے خدا نے لگا دیے. اور دو لفظ اسی آیت کے اگلے لفظ یہ ہیں جہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کو سخت عذاب دیا جائے گا. یہ عجیب قسم کا یہ اصل ہے. خدا نے مہر لگا دی, سمجھنے سوچنے کی صلاحیتیں سلب کر لی, رسول سے کہہ دیا کہ یکساں ہے, سمجھاؤ نہ سمجھاؤ بات ایک ہی جیسی ہے, ان میں تو سمجھنے سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو چلیے مرفوع القلم ہوئے, جیسے پاگل کو کوئی سزا ہی نہیں دیتا دنیا میں, وہ مجرم ہی نہیں ہوتا. وہ تو یہ لوگ اس کیٹیگری میں آ گئے. اور اس کے بعد خود ہی کہہ رہا ہے یہ کرنے والا ختم اللہ ہو, خدا نے مہر لگا دی اور کہہ رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, کہ سزا ان کو ہم سخت دیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں یہ میرے ذہن میں کیوں آ گئی, میں کیوں سمجھا رہا ہوں, آپ سے کیوں زور دے رہا ہوں کہ اس طرح سمجھو. اس لیے کہ قرآن نے جو کہا تھا نا کہ تدبر کیا کرو, قرآن میں تفکر کیا کرو, غور کیا کرو, فکر کیا کرو, عقل و فہم سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو. تو جب بھی کھڑا ہوگا انسان اور عقل و فہم سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے سامنے یہ دو متضاد چیزیں آئیں گی کہ خدا نے اگر مہر لگا دی ہے تو اس کے بعد وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ کیا, یہ کیوں ہے؟ پھر عذاب کیا؟ تو کس قسم کا تصور خدا کا پیدا ہوتا ہے اس طرح سے کہ خود ہی مہریں لگا دی, سمجھنے سوچنے کی صلاحیت سلب کر دی, کہہ دیا ہدایت ہے قرآن متقین کے لیے, رسول سے کہا برابر ہے, یکساں ہے, ان کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ, بابا ان کا مرفوع القلم ہے, یہ تو پاگل ہیں. اور اس سے بعد کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. یہ کیا بات ہے؟ معاذ اللہ,
خدا کا کلام تو ایک طرف اور وہ بھی آخری کلام. کسی انسان کی کتاب میں بھی اس قسم کی چیز ہو تو آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے معاذ اللہ کہ یہ ہے کیا چیز. اور اسی آیت میں وہی ختم کر کے وَلَهُمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اس کے ساتھ ہے. یہ فکر ہی ایک ہے، بات ساری وہی ہے. قرآن کریم کو تصریف آیات کی روح سے سمجھنے کی ہے. خدا نے خود کہا ہے کہ یہ طریقہ ہے قرآن کے سمجھنے کا کہ جو موضوع کسی ایک مقام پہ آیا ہو یہ دیکھیے دیگر مقامات میں قرآن نے اس کے متعلق کیا کہا ہے اور یہ دعویٰ ہے اس کا. اور پھر وہی درمیان میں کبھی وہ میں آئی جاتی ہے، بنتی نہیں ہے بادہ اور ساغر کہے بغیر. اس ایج مجرس نے قریباً 50 برس گزارے ہیں قرآن کو اس طرح سمجھنے سے. بات بڑی ہے، ہوں چھوٹا سا ہے، لیکن اس کا یہ فضل و کرم ہے کہ اب کوئی قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے جس میں مجھے کوئی الجھن پیدا ہوتی ہو، اس لیے کہ میں نے تصریف آیات سے سمجھا ہے. ایک وقت میں جو آیت سامنے میرے آتی ہے قرآن کے سارے مقامات میرے سامنے ہوتے ہیں، وہ خود اپنے مقامات کو واضح کرتا چلا جاتا ہے. اور وہیں سے یہ نظر آتا ہے کہ اعجاز کیا ہے قرآن کا. اب اسی ایک چیز کو لے لیجئے جس کے لیے میں نے یہ تمہیدی تعارف ضروری سمجھا. یہ جو آیت ہمارے سامنے آئی مہر لگا دی. کہا یہ ہے کہ انہیں اتنا سمجھایا جاتا ہے، اتنی کوشش کی جاتی ہے، اس کے باوجود یہ سمجھتے نہیں ہیں. ماننا تو ایک بات رہی، کم از کم سمجھنے کے بعد انکار کریں، کوئی اعتراض کریں، کوئی دلیل دیں تو کچھ بات بھی ہوئی. یہ کیا بات ہے؟ بات تو ان کی طرف سے جواب تو آ جائے گا ان کی طرف سے اگر وہ پہلی آیت میں آئیں گے کہ صاحب بات تو صاف ہے، آپ نے خود ہی ہمارے دلوں پہ مہریں لگا دی ہوئی ہیں تو ہم سمجھ کیسے سکتے ہیں. یہ وجہ ہے. اور اس نے یہیں صاف کر دی بات کہ جسے یہ دلوں پہ مہر لگنا کہتے ہیں ہے کیا چیز. یوں عزیزان من دو آیتیں ملائیے بات صاف ہو جاتی ہے. کلا بات یوں نہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں. دیکھا قرآن کا یہ کلا کہاں آتا ہے؟ یوں نہیں ہے. بلکہ بات اصل میں یہ ہے رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو ان کے اعمال ہیں وہی زنگ بن کے ان کے دلوں کے اوپر لگ جاتے ہیں. کوئی اشکال رہا، کوئی اعتراض رہا، کوئی الجھن رہی ان آیات کے سمجھنے میں. اب یہ چیز کہ وہاں اللہ اپنی طرف کیوں منسوب کرتا ہے؟ جو چیز بھی خدا کے قانون کے مطابق ہوتی ہے اسے خدا اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے. معاف رکھیے کہ پیشوا افتادہ سی مثال کیجیے، اولاد پیدا کرتے ہیں انسان خود، اسے بھی خدا اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ ہم جس کو چاہے بیٹا دیتے ہیں، جس کو چاہے بیٹی دے دیتے ہیں. اس کا انداز یہ سمجھانے کا، اور یہ ہے بات یہ کہ یہاں سب کچھ خدا کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے. کبھی تو وہ اس قانون کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، کبھی وہ قانون دینے والے کی طرف یا قانون بنانے والے کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، وہاں اشارہ خدا کی طرف ہو جاتا ہے. دوسرے مقام کے اوپر وہ اس قانون کو واضح کر دیتا ہے تو اس کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ جب خدا نے اپنے متعلق کہا تھا تو اس کے معنی یہ تھے. تو اس کا ترجمہ یوں کیجئے، اس کا مفہوم یوں سمجھائیے کہ خدا کے قانون کے مطابق ان کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہے. اور قانون یہ ہے کہ جس قسم کا کوئی عمل کرتا ہے اسی قسم کا اس کا قلب اور ذہنیت ہو جاتی ہے. اور یہ چیز یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے نہیں، بات میرے ہی متعلق اگر ہو، میں نے مفہوم اس طرح متعین کیا ہے نا سارے قرآن کا، وہ یہ نہیں بات کہ میں نے متعین کیا ہے، قرآن نے اپنے دوسرے مقامات میں خود ہی اس کو متعین کیا ہے.
میرا تو اتنا ہی ہے کہ جو ایک مقام آتا ہے قرآن کا اس کا مفہوم دوسرے مقامات کو سامنے رکھ کے متعین کرتا ہوں اور ریفرنسز دیتا جاتا ہوں، حوالے دیتا جاتا ہوں وہاں۔ تو اب جب یہ آیت آ گئی کہ انسان کے اپنے اعمال ہی زنگ بن کر اس کے دل کے اوپر لگ جاتے ہیں، تو وہ جو پہلی آیت تھی ختم اللہ کی بات ثابت ہو گئی کہ خدا کے قانون کی روح سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اعمال کے نتائج زنگ بن کر اس کے قلب و دماغ کے اوپر محیط ہو جاتے ہیں، اور یوں انسان اپنی سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں کو خود کھو دیتا ہے۔ اور جب وہ یہ خود کرتا ہے تو پھر وہ ٹھیک بات ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کی سزا بھگتتا، سزا نہیں، اس کا نتیجہ بھگتتا ہے۔ جب کانوں میں آپ انگلیاں دے لیں گے اور آپ سنیں گے نہیں تو محروم رہ جائیں گے نا آپ ان چیزوں سے جو سماعت کی روح سے آپ تک پہنچنی ہے، اسی کو سزا کہتے ہیں۔ جب آپ سورج نکلنے کے باوجود آنکھیں بند کر لیں گے تو کوئی چیز نظر نہیں آپ کو آئے گی، یہ تاریکی چھا گئی۔ ایک جگہ تو خدا یہ کہے گا کہ تم نے آنکھیں بند کی تو خدا نے تمہارے سامنے تاریکی پیدا کر دی، دوسری جگہ کہے گا کہ جو آنکھیں بند کر لے گا اس پہ تاریکی چھا جائے گی۔ نتیجہ اس تاریکی کا بہرحال دونوں صورتوں میں یہی ہوگا، دونوں صورتوں میں نہیں، یعنی جو دو طریقے ہیں کہنے کے کہ جو آنکھیں بند کر لے گا اس پہ راستہ روشن نہیں ہوگا، یہ اس کا نتیجہ نکلا ہے۔ اگلی بات یہ ہوگی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اس کے لیے تباہی ہے، غلط راستوں پہ چلے گا، کنواں راستے میں آئے تو اس میں گر جائے گا۔ تو یہ طریق ہے قرآن کریم کے سمجھنے کا عزیزان مان، میں نے یہ طریقہ اپنے لیے اختیار کیا تھا، اس میں کوئی کسی قسم کی الجھن پیدا نہیں ہوتی۔ بات قرآن اپنی بات آپ صاف کرتا ہے، خدا نے خود کہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا، ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس نے واضح کر دی ہے یہ کتاب، اس کے لیے کسی خارجی روشنی کی ضرورت نہیں، سورج کو لیمپ سے نہیں ڈھونڈا کرتے کہ کہاں ہے وہ، یوں قرآن واضح ہو جاتا ہے، اور یہ اس کا دعویٰ ہے، اور جو بھی اس پہ محنت کرے گا وہ اس دعوے کی صداقت کو خود پا لے گا۔ کلا، یہ دیکھیے یہ انداز جو اس کا ہے، یوں نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو کہ خدا نے مہریں لگا رکھی ہوئی ہیں، بالکل نہیں، ایسے نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے رَأَنَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور پھر یہ ما کانوا یکسبون، قرآن کا تو ایک ایک لفظ ہمالیہ پہاڑ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ ایسا جیسے کہا جاتا ہے، عجیب انداز ہے کہنے کا، جو کچھ وہ کرتے ہیں وہی رنگ بن جاتا ہے، ما کانوا یکسبون۔ تو پھر اس کا نتیجہ تو یہ ہوگا، جب آنکھیں بند کر لی جائیں گی، تاریکی چھا جائے گی تو روشنی سے محروم ہو جائے گا نا انسان۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پھر یہ خدا کی جتنی ادا کردہ خوشگواریاں، نعمتیں، آسائشیں، ان تمام سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں بند کر لینے والا جب روشنی سے محروم ہوتا ہے تو روشنی کی وجہ سے جس قدر بھی انسان کو جو بھی نعمتیں، آسائشیں حاصل ہونی ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو ان سے محروم کر لیتا ہے۔ یہ لا محجوبون، یعنی یہ نہیں کہ وہ پھر حجاب کے ویسے معنی تو ایک نقاب کے ہوتے ہیں، پردے کے ہوتے ہیں، حجب کے معنی ہوتا ہے محروم ہو جانا، وہ اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں۔ یہ روش، یہ ذہنیت اختیار کی جائے تو اپنے آپ کو پھر خود محروم کر لیتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے محرومی؟ ایک ایک لفظ قرآن کا، قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ ارتقاء، انسانیت کا ارتقاء،
وہ عام طور پہ جسے ایولیوشن کہتے ہیں. قرآن نے پہلے تو یہ فزیکل ایولیوشن، مادی دنیا کے اندر یہ چیز جو آئی ہے وہ ایک موضوع کچھ سائنٹیفک سا یا فنی سا ہے کہ کس طرح سے زندگی مختلف ادوار میں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی، اس کو ارتقاء کہتے ہیں. یہ ان کے ہاں تو ایوالو کرنا ہی ہے. قرآن نے جو لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہوا ہے یا عربی زبان میں ارتقاء کا لفظ جو ہے اس میں بلندی کی طرف آنے کے معنی ہوتے ہیں. اور یہی چیز جو ہے سائنس کی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ زندگی ان مراحل میں سے گزر کر بلندیوں کی طرف آتی جاتی ہے. انسان حیوانات سے بلند مقام کے اوپر ہے، اور اس سے پہلے منازل میں جہاں یہ زندگی تھی، کہیں کیکڑے، کہیں سام، کہیں یہ مگرمچھ، اور یہ ان میں سے یہ گزرتے ہوئے پھر آئے. تو انسان بلندی مقام کے اوپر ہے، اس لیے ارتقاء کا لفظ نہایت معظوم ہے اس کے لیے، آگے بڑھنے کے لفظ. قرآن کریم نے اپنا مقصد یہ بتایا ہے کہ وہ انسانیت کا ارتقاء کرے گا، اس کو آگے بڑھائے گا. یہ ہے قرآن کے قوانین یا قوانین خداوندی کے اتباع سے ہوتا یہ ہے یا ہوگا یہ کہ زندگی آگے بڑھ جائے گی، زندگی بلند ہو جائے گی، پستیوں سے اوپر آ جائے گی. اور جب ان قوانین کا اتباع چھوڑ دے گا، سوچنا سمجھنا چھوڑ دے گا، تو ہوگا کیا اس کا نتیجہ؟ جس مقام پر ہے زندگی وہاں رک جائے گی، آگے نہیں پھر بڑھے گی، بلند نہیں پھر ہوگی، جامد ہو جائے گی، رک جائے گی اس مقام کے اوپر. یہ جو کسی جگہ رک جانا ہے فرد کا اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے، قوموں کا باقی اقوام کے مقابلے میں، خود زندگی کے کاروان کا آگے بڑھنے سے رک جانا کسی مقام کے اوپر، جامد ہو جانا، کھڑے ہو جانا، یہ ہے جس کو عذاب کہا گیا ہے. رک گیا. تو قرآن نے کہا کہ جب یہ سمجھنے سوچنے سے کام نہیں لیں گے، زندگی جامد ہو جائے گی. اور اس کے لیے کہا ثم انہم لصال الجحیم. ہمارے ہاں تو جہنم کا ترجمہ بھی دوزخ، اور جہیم کا ترجمہ بھی دوزخ، اور نار کا ترجمہ بھی دوزخ، اور دوزخ عربی کا لفظ ہی نہیں. تو بہرحال تصور ذہن میں نہیں آتا کہ قرآن کیا کہہ یہ رہا ہے. قرآن کہ یہ فہم عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، دلیل و برہان سے بات نہیں کرتے، کہتے یہ ہے کہ جو اسلاف سے ہوتا چلا آ رہا ہے ہم تو وہی کرتے چلے جائیں گے، آج سے آگے نہیں بڑھیں. اس نے کہا کہ یہ جو 1000 برس پہلے کے کسی بزرگ نے یا کسی ان کے بڑے نے کہہ دیا، اسی کے اوپر اگر رک گئے تو تدبر انسان کا تو 1000 برس پہلے تک رہ گیا، وہی رک گیا، آگے بڑھا ہی نہیں ہے. قرآن کریم نے حکم دیا ہے تدبر و تفکر کا قرآن میں، اور وہ حکم کسی نہ خاص زمانے کے لیے ہے، نہ خاص مقام کے لیے، نہ خاص اشخاص کے لیے. یہ قیامت تک کے لیے، تمام نوع انسانی کے لیے، ہر دور میں ہر مقام میں رہنمائی دیتا ہے. اس لیے یہ ہر انسان کے لیے تدبر کا حکم ہے. کوئی ذہنیت، کوئی مسلک، کوئی روش جو تدبر سے روک دیتی ہے وہ جہنم میں انسان کو لے جاتی ہے. اور سب سے بڑی چیز کہ جس کو بڑا ہی مقدس ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے سلف صالحین بزرگ ہے، ٹھیک ہے ان کا احترام ہے، ان کی تکریم ہے، لیکن جس مقام کے اوپر ان کا تدبر پہنچا تھا، تدبر وہاں رک تو نہیں گیا، جامد تو نہیں ہو گیا. تو زندگی تو آگے بڑھ رہی ہے، انسانی علم کی سطح بلند ہوتی چلی جا رہی ہے زمانے کے ساتھ ساتھ. اب یہ سمجھنا کہ صاحب وہ نبوت تو ختم ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور وہ ختم نبوت سے کچھ کمی واقعہ نہیں ہوئی، قرآن محفوظ ہو گیا، وہ تو نبوت قرآن تک قیامت تک کے رہی. نبوت تو ختم ہوئی، غور و فکر بھی اگر ہم سمجھیں کہ 1000 برس پہلے کے انسانوں تک ختم ہو گیا، آگے بڑھا ہی نہیں ہے،
تو یہ تو جامد ہو گیا انسان، اس کی فکر جامد ہو گئی. دنیا کی باقی قومیں فکری ارتقاء سے کہیں جا پہنچی اور یہ 1000 برس پہلے کے فکر میں رہیں. انہوں نے اگر انہیں اسلاف کے کہنے کے مطابق، بلکہ وہ تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیتے تھے، یہ مانا جائے کہ سات آسمان ہے، ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان، اور یہ آسمان شیشے کا ایک ڈال ہے جس کے اندر یہ ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں جن کو ستارے کہتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اتنے 500 سال کے فاصلہ ہے. اور یہ تصور اگر آپ کر لیں، آج بھی یہ تصور جو ہے اسلاف کی اتباع کے اندر کلو خیرن فی اتباع سلف، یہ ان کا مسلک ہے کہ جو کچھ وہ کہہ گئے ہیں بس وہی حرف آخر ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج بھی مدینہ یونیورسٹی کے صدر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین گھومتی نہیں ہے، یہ ساکن ہے. اور وہ کہتے ہیں جو یہ مانتا ہے کہ یہ زمین گردش کرتی ہے وہ کفر ہے، ارتداد ہے، اسے پھانسی دے دینا چاہیے. دلیل کیا ہے؟ 1000 برس پہلے سے تفسیر میں یہ آ گیا، کسی روایت میں آ گیا. کیا کہیں گے اسے آپ؟ انسانی زندگی کی مسابقت جو ہے دوسروں کے ساتھ، وہ تو غور و فکر، عقل و تدبر، تحقیق، تجسس اس کی بنا پر ہے. جو اس میں آگے بڑھتا ہے وہ آگے بڑھا جاتا ہے. اور جہاں انہوں نے یہ ذہنیت پیدا کی کہ اس سے آگے کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، خود نیچر کا، فطرت کا کچھ ایسا قاعدہ ہے کہ جس عضو سے کوئی کام لینا بند کر دے وہ اس کو ختم ہی کر دیتی ہے. ان کی تحقیق یہ ہے کہ چمگادڑوں کی آنکھیں بھی کبھی دیکھا کرتی تھی، روشنی کو برداشت کر لیا کرتی تھی، انہوں نے اس کو بند رکھنا شروع کر دیا. فطرت نے کہہ دیا کہ ان کے لیے یہ بیکار چیز ہے، انہوں نے اس کو آنکھیں دینی بند کر دیں. جیسے کہا جاتا ہے جو انسان بھی یا جو قوم بھی صدیوں تک فکر و تدبر سے کام لینا چھوڑ دے، اس میں فکر و تدبر کی صلاحیتیں اگر وہ مفقود نہیں ہوتی تو مفلوج تو ضرور ہو جاتی ہیں. تو جو قوم اپنے لیے مذہبی مسلک اور عقیدہ یہ بنا لے کہ 1000 برس پہلے کی جو سوچ تھی اس سے آگے سوچ جو ہے وہ ارتداد ہے، کفر ہے، الحاد ہے، سوچنا ہی نہیں، تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں فطرت کہے گی بیکار ہے، اس قوم کے لیے فائدہ کیا ہے، کسی اور قوم کو یہی کچھ دیجئے جو کام لے ان سے. یہ وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو جہیم کہا، وہ مقام جہاں ارتقاء رک جائے، روک کے معنی میں یہ آتا ہے وہیں تھم جائے، آگے نہ بڑھ سکے، جہاں یہ کیفیت ہوتی ہے اس کی. اور میں نے اس کے لیے یہ جو مثال دی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں عقیدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب جو کچھ پہلوں نے سوچ لیا وہی حرف آخر ہے اور کوئی نہیں سوچا جا سکتا. قرآن خود کہتا ہے باتیں یہ تھیں ایسی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس زمانے کے صحابہ کے درمیان اور اس زمانے کے نہ ماننے والوں کے درمیان تھیں، یہ قیامت تک کی باتیں ہیں. اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ تو یہ کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، کہ نہیں ہم قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، ہم نے اپنے بزرگوں کو جس روش پہ چلتے دیکھا ہے ہم اسی کی طرف چلتے چلے جائیں گے. قرآن کہتا ہے اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، خواہ وہ بزرگ یا اسلاف یا جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں نہ تو وہ اتنی عقل و فکر رکھتے ہوں، نہ قرآن کے صحیح راستے اوپر ہوں، اس کے باوجود یہ اسی راستے کے اوپر چلے جائیں گے. اس کا نتیجہ وہ بتاتا ہے سمن بکمن امیون، کہ سوچنے سمجھنے کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے انسان اندھا بہرا گونگا بن جاتے.
فہم لا یعقلون، عقل و فکر کی صلاحیت نہیں رہتی. یہ ہے وہ جسے آپ سزا کہہ لیجئے یا نتیجہ کہہ دیجئے اس چیز کا جو سوچنے کی بات یہ ہے وہ زنگ جو بن جاتا ہے کہ جب انسان روش یا ذہنیت یہ اختیار کر لے کہ جو کچھ سوچا جانا تھا سوچا جا چکا، اب حرام ہے عقل و فکر سے کام لینا، ان سے الگ کوئی بات کہنا ارتداد ہے، کفر ہے، تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ یہی چیز زنگ بن کے لگ جاتی ہے. یہ جو استعداد ہے انسان میں سمجھنے سوچنے فکر و بصیرت کی، اس کے اوپر زنگ بن کے لگ جاتی ہے، اور نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ وہ قوم وہیں کی وہیں کھڑی رہ جاتی ہے، آگے بڑھ نہیں سکتی. کبھی آپ نے سوچا ساری دنیا کے مسلمان عددی اعتبار سے قریباً 1 ارب کے قریب ان کی آبادی ہے، 50 کے قریب آزاد مملکتیں، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک ایک بحر زخار موجیں مارتا ہوا، دنیا کی کوئی قوت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. اس کے باوجود یہ ساری دنیا کے اندر پست کیوں ہیں، ذلیل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سمجھنا سوچنا چھوڑ سکا. جس نے ذرا سمجھ سوچ کے کوئی بات ایسی کی جو اس میں اعتراض یہ ہے کہ پہلے بھی کبھی کسی نے ایسا کہا ہے، تو کوئی بات ہو اگر پہلے کا ریفرنس دے دیا جائے تو قابل تسلیم. اگر انہوں نے یہ نہیں کہا تو یہ ارتداد. اگر آپ آج کہہ دیں کہ ہاں صاحب انسان چاند پہ جا سکتا ہے تو وہ پوچھیں گے کہ پہلے بھی کسی نے کہا ہے ایسا؟ چاند پہ جانے والوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پہلے بھی کوئی گیا ہے یا نہیں گیا، انہوں نے کہا دیکھ تو لے جا سکتا ہے یا نہیں. یہاں یہ مانتے ہی نہیں تھے جس زمانے میں یہ پہلے رشین گئے ہیں نا آسمان پہ، یہ مانتے ہی نہیں تھے، کہتے تھے جھوٹ بولتے ہیں، کبھی چاند پہ بھی جا سکتے ہیں کوئی. بہرحال اس باس میں نہیں جانا چاہتا کہ دلال کیا دیا کرتے تھے. اب ان دلال کی ضرورت کیا ہے، وہ آئے دن ایسے چلے جاتے ہیں جیسے ہم انارکلی جاتے ہیں. جہیم ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، وہاں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ نتیجہ جس کو تم جھٹلایا کرتے کہ نہیں صاحب ہماری اس روش کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا، یہ ہے وہ نتیجہ جو اس روش کا ہے. دیکھ لیا تم نے اپنی آنکھوں سے. یہ ایک کیٹیگری تھی. ایک گروہ تھا. یہ قرآن ان آیات میں ان صورتوں میں نے جیسے عرض کیا ہے، معاف کیے گا، عظیم کی طرف اشارے کرتا آ رہا ہے جو اس کی روح سے انسانوں نے ان مختلف منازل میں سے گزر کے آخر پر پہنچنا ہے. اور آخر میں اس نے دعویٰ کیا ہمارا ایمان ہے، جو اس نے کہا ہے یظہرہ الدین کلہ ہی، اس قرآن کے نظام نے دنیا کے ہر نظام پہ غالب آنا ہے. اس دور کی کچھ علامات وہ بتاتا چلا جاتا ہے کہ جس میں یہ انقلاب عظیم پیدا ہوگا، وہ یقوم الناس لرب العالمین، جہاں یہ الناس the پیپل عوام کھڑے ہو جائیں گے ربوبیت عالمینی کے لیے. وہاں وہ کہتا ہے چھٹ کے انسانیت 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک تو یہ گروہ ہوگا کہ نہیں صاحب سمجھنا سوچنا ہی نہیں، دوسروں کے ساتھ چلنا ہی نہیں. ان کی کیفیت تو یہ ہوگی کہ جہیم کے اندر یہ کھڑے ہو جائیں گے، تباہی بربادی ان کا مقدر ہوگا. اور اس کے مقابلے میں کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، وہ سجین کہا تھا ان کے لیے، رکنے والے، پستیوں کے اندر جانے والے. یہاں پھر وہی ارتقاء کی روح سے علیین جو کہا، بلندیوں کی طرف جانے والے. یہ دوسرا گروہ یہ ہے، اس کے لیے ابرار کا لفظ آیا ہے. میرا خیال ہے 2-1 درس پہلے یہ لفظ آیا تھا تو میں نے اس کی پوری وضاحت کی تھی کہ یہ بات کیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں تو ان کا ترجمہ، بر کا ترجمہ بھی نیکی، محسن کا ترجمہ نیکی. ایک لفظ نیکی، دوسرا بدی، تصور ہی ذہن میں نہیں آتا کہ وہ نیکی. پھر وہ نیکی کے خاص کچھ تصورات ہیں ہمارے ذہن میں، جیسے متقی پرہیزگار کا ایک تصور ہے،
خدا کے نیک بندوں کا تصور ہے. قرآن نے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں اور ہر لفظ کے اندر وہ ایک دنیا معنی کی مفہوم کی پنہا نظر آتی ہے. میں نے اس دن یہ کہا تھا کہ بر کا لفظ بڑا اہم ہے. تنگ نظری ایک چیز وہ کہتا ہے، تنگ نظری، پس ذہنی، محدودیت، انسانوں کو تقسیم کر دینا طبقات کے اندر، یہ اس نے جرم گنا ہے. اس کے مقابلے میں ایک خصوصیت بتائی جسے بر کہا گیا، وسط، کشاد، عالی ظرفی. ان لکیروں کو مٹا کے انسانیت کو ایک عالمگیر برادری بنانے کی سی وسط، یہ سارا کچھ اس لفظ کے اندر آتا ہے. اور اس کے لیے وہ پھر میں نے عرض کیا تھا کہ جو اس نے کہا ہے کہ یہ بر یہ نہیں ہے، لیس البر ان تقوم الوجہ قبل المشرق والمغرب، کہ مشرق کی طرف منہ کر لینا یا مغرب کی طرف منہ کر لینا، یہ بر نہیں ہے. بر آگے جا کے کہا ہے کہ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ وہ مال کی محبت کے باوجود وہ ان کے لیے کھلا رکھنا جن کو اس کی ضرورت ہے. بر کی پہلی نشانی یہ ہے. اب وسط آ گئی، اس میں کشاد آ گئی، اس کے اندر طبقات کی تقسیم کو مٹا دینا آ گیا اس کے اندر. یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں جو ایک لفظ کے اندر آ گئیں. نیکی اس کا ترجمہ کیجئے، یہ تصور ہی نہیں ذہن میں آتے. یہ جو اس قسم کی خصوصیات کے حامل ہیں ان کو ابرار کہا گیا ہے. ابرار کی کیفیت یہ ہے کہ وہ علیین، ایک ہی لفظ ہے، وہ علیین کے اندر ہوں گے. ذہن میں ایسا آتا ہے کہ کوئی مقام ہے اس قسم کا، وہ جہاں یہ ہوگا وہ 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ہوں گے اور یہ کسی سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے. قرآن کی روح سے یہ چیزیں مقام و زمان کی نہیں ہیں، کیفیات کی چیزیں ہیں. یہ کیا چیز آگے خود بتا دیا کہ ماد را کا ما علیون. تم کون بتایا یہ علیون کیا ہے جو ہم نے لفظ استعمال کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کوئی مقام ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی کمرہ ہے، کوئی ملک ہے؟ لگے نہیں. کتاب میں کتاب مرقوم، یہ خود ان کا اپنا اعمال نامہ ہی ہے. وہاں کہا تھا جو کچھ انہوں نے کیا وہ زنگ بن کے ان کے اوپر لگ گیا، رکاوٹ بن گیا ان کی ترقی کی راستے میں. یہ دوسری قسم کا ایک اعمال نامہ ہے. اعمال نامہ بھی یوں نہ کہ یہ کوئی دستاویز ہے لکھی ہوئی. جو کچھ انسان کرتا ہے وہ اس کا سم ٹوٹل جو اس کے اوپر نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اس کی ذات پر، اس کی پرسنالٹی کے اوپر، وہ ہے جسے اعمال نامہ کہتے ہیں. یہ ہے کہا کہ یہ تو کچھ ایبسٹریکٹ سی بات ہے کہ جو لکھا ہوا کاغذ تو ہے نہیں جو سامنے آئے. وہ کہا کہ ٹھیک ہے، یشہدہ المقربون، مقرب جو ہیں وہ اسے دیکھ سکتے ہیں. اب مقربین بارگاہ الہی پھر اصطلاح ہمارے ہاں آئی. وہ حضرت صاحب بزرگ، اولیاء کرام، کرامتیں دکھانے والے، تو ان کی آخری درجہ وہ مجذوب جو ہوتا ہے ننگ ڈھنگ کہیں پڑا ہوا، مقربین بارگاہ خداوندی، وہ ایک کیٹیگری بنا لی. مقرب کے معنی ہوا قریب اس کے. اب اس معنی میں اگر لیا جائے تو پھر تو خدا کو کسی مقام کے اوپر پہلے بٹھانا چاہیے نا، پھر ہوگا نا یہ اس کے قریب ہے، اس سے بعید ہے. قرب اور بعد جو ہے وہ تو میئر کیا جائے گا نا. اگر کسی کو ایک مقام پہ نہ بٹھایا جائے تو یہ قریب اور بعید کا لفظ ہی نہیں وہاں آ سکتا. پھر آپ اس سے قریب ہیں، دو جگہ ہے نا مقام. غور کیجئے گا، یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو مقرب کہتے ہیں. انہوں نے تو تصور ہی یہ کیا ہوا ہے. اب میں ادھر چلا جاؤں گا، میری تو زندگی یاد ہی گزری ہوئی ہے اسی کے اندر. وہ ایسا نظر آتا ہے جیسے روز رات کو خدا کے ساتھ جا کے یہ کھیل کھیلتے ہیں. مقرب جو پاس بیٹھے ہوئے یوں اس کی تصویر پھر کھینچی جاتی. خدا کا قرب کسی مقام کا قرب تو ہے نہیں. قرب کیا ہے؟ خدا نے یہ خود کہا ہے نا، یہ
خدا کے رنگ میں رنگے جانا، صبغت اللہ، یہ محاورہ ہے، ہم آہنگ ہو جانا، یک رنگ ہو جانا جسے ہم کہتے ہیں۔ کیا چیز ہے خدا کی جس سے یک رنگ ہے؟ اتنی صفات خداوندی خدا نے خود بیان فرمائی ہیں۔ جماعت مومنین کے متعلق یہ کہا ہے کہ حد بشریت کے اندر ان صفات کو اپنے اندر تم منعکس کرو۔ اس نے اپنے آپ کو رازق کہا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق تم دوسروں کے رازق بن جاؤ۔ اس نے عزیز کہا ہے تو تم اپنی وسعت کے مطابق دوسروں کی محافظت کے ذمہ دار بن جاؤ۔ یہ جو خدا کی صفات ہوں گی نا، کوئی علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، اور پھر رب العالمین ہے، ربوبیتیں ہیں، جتنی صفات خداوندی، وہ جو خصوصیت سے اس کی ذات سے متعلق ہے نا کہ هو الاول، کہ وہ اس وقت جب کوئی نہیں تھا، تو وہ تو انسان اپنے اندر منعکس نہیں کر سکتا نا۔ جتنی صفات دوسری خدا کی ہیں ان کو پھر اس کو یاد رکھیے، جو میں بار بار کہتا ہوں، اعلیٰ حد بشریت، خدا کی صفات تو لامنتہا ہے۔ انسان کا ہر عمل جو ہے وہ محدود ہوگا، کیونکہ یہ خود فائنائٹ ہے، انفائنائٹ نہیں ہے۔ تو یہ اس کے ہاں کی محدودیت ہے، اس محدودیت کی حد کے اندر خدا کی صفات کو اپنے اندر منعکس کرنا، یہ ہے قرب خداوندی۔ جتنی خدا کی کوئی صفت کسی کے اندر منعکس ہو گئی، جس حد تک، اس حد تک وہ خدا کا مقرب ہو جائے گا اس صفت کے اعتبار سے۔ خدا نے جو مقرب کہا ہے اپنے، وہ لوگ ہیں، اور یہی تھی وہ جماعت مومنین جن کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ ہماری صفات اپنے اندر اپنی وسعت کے مطابق یہ منعکس کرتے ہیں، اور جو ذمہ داریاں ہم نے لے رکھی ہیں انسانوں کے متعلق ان کو یہ پورا کرتے ہیں۔ وہ ایسے ہی نہیں کہ صفات کو منعکس کر لیا تو کہنے لگے کہ بس ٹھیک ہے، راوی عیش لکھتا ہے، موج ہو گئی، آپ بیٹھ گئے آرام سے حجرے کے اندر، لوگ کمائیں آپ کھائیں، یہ بات نہیں ہے اس میں، وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جتنی ذمہ داریاں خدا نے انسانوں کے متعلق لے رکھی ہیں وہ ان کے ذریعے سے پوری کراتا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ ہوا مقرر۔ یشہدہ المقربون، وہ ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں، اس چیز کو کہ علیون کیا ہے، بلندی کیا ہے مقام کی، صفات کی۔ مقام ہم بولتے ہیں تو اس کے معنی بھی کوئی ایسے کوئی کنکریٹ قسم کی جگہ نہیں ہوتی، پوزیشن جسے ہم کہہ دے سکتے ہیں۔ وہ اس کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ صفات خداوندی کے منعکس ہونے سے جو انسان کی ذات میں ایک ارتقاء واقع ہوتا ہے، وہ لوگ ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں، جو اسے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ابرار کی کیا فیض، ان الابرار لفی نعیم، نعیم، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو قرآن نے شروع میں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہی ہے انعمت جو ہے، نعم، نعمت، نعیم، وہیں سے یہ آیا۔ بڑا جامع لفظ ہے، عربی زبان کا بھی، قرآن کریم کا بھی۔ عجیب بات ہے، اس قوم کی عجیب بات تھی، کیا کیا متضاد چیزیں اکٹھی کرتے تھے سب۔ نعمت یا نعیم کے اندر روانی بھی اس میں آتی ہے، ندی کی سے ان کے ہاں تشبیہ دی جاتی ہے، ندی کی سے روانی، چنبیلی کے پھول کی پتی سی نزاکت، اوپر کا جو مکان کے جو صفحہ ہو، سیکنڈ منزل، دوسری منزل، اس قسم کی بلندی، چٹان جیسی سختی، پھول جیسی نرمی، یعنی اس قسم کی وہ صفات اکٹھی کرتے تھے، اس کو کہتے تھے انعمت۔
اور پھر اگلی بات تو کیا بات ہے ان کی صاحب، ان صفات کا جو حامل ہوتا تھا اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی تھی، فریضہ کیا ہوتا تھا، یا وہ خود کیا کرتا تھا. پانی عربوں کے ہاں تو نعمت غیر مترقبہ ہے، کہیں ملتا ہے. پھر ٹھنڈا میٹھا پانی، تازہ پانی، بڑی چیز. کنویں کی منڈیر پر کھڑا ہو کر جو آواز دیتا تھا نا مسافروں کو کہ ادھر آؤ میں تمہیں پانی پلاتا ہوں، وہ منعم ہوتا تھا. صفات خداوندی کا حامل، پیاسوں کو بلا بلا کر پانی پلانے والا. یہ تھی یہ قوم، یہ تھی اس قوم کی زبان. اسی میں ہی قرآن نازل ہو سکتا تھا. ان الابرار لفی نعیم، ایک لفظ میں ساری بات کہے گی. جامد نہیں، روانیاں بھی ہیں. پتھری نہیں، پھول جیسی نرمی بھی ہے. نرمی نہیں، چٹان جیسی سختی بھی ہے. پستی نہیں، بلندی ہے. فریضہ کیا ہے؟ ہر پیاسے کو آواز دے کے پانی پلاتا ہے. اللہ اکبر. صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جو ہے اس کے لیے التجا کی گئی ہے. دو لفظ آگے آئے ہیں. دنیا میں ان کا فریضہ حیات کیا ہے، مقام کیا ہے؟ حجروں میں بیٹھ کے تسبیح پھیرنا نہیں عزیزان ایمان، صرف علل ارائے کے اقتدار کی مسندوں کے اوپر فائز. پہلی بات، عام تصور کا یہاں گلا کاٹ دیا. اس میں تو دنیا ایک لاش گنائی جاتی ہے، قید خانہ گنایا جاتا ہے. اس کو ترک کر دینا، جتنا ترک کرتے جاؤ گے اتنا ہی ان کے نزدیک روحانیت بلند ہوتی چلی جائے گی. تو اس لیے اقتدار اور مملکت اور سلطنت اور حکومت، اس کا تو تصور ہی سے نہیں ان کے ہاں ہو سکتا. ہو جا کاک مسیح دا سارے دن پیروں کے تھلے متلے تو رہ جان دے، تو رڑ کے بھی نہ. اللہ رائے کے اقتدار کی مسندوں پر فائز. اگلا لفظ سنیے عزیزان من اور جھوم جائیے. اقتدار کی مسند پہ فائز ہونے والا تو اندھا ہو جاتا ہے، اسے پھر کوئی اور نظر نہیں آتا. کہا کہ یہ کیفیت ینظرون، اس مسند پہ بیٹھے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں دنیا کی اقوام کو کہ کون کیا کر رہا ہے. جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، یہ ہے جسے آپ اسلامی مملکت، اسلامی حکومت، اسلامی اقتدار جسے کہتے ہیں، شہداء علی الناس، تمام اقوام عالم کے اعمال کی نگرانی کرنے والی، نگہداشت کرنے والی، دیکھنے والی کہ کون کیا کر رہا ہے اور وہ کیوں کر رہا ہے. ذرا سا بھی غلط انداز ہو تو وہیں روک دینے والا. ینظرون ایک لفظ قرآن نے، یعنی آرائق پہ بیٹھنے سے جو پھر اندھا ہوتا ہے انسان اس دولت اور قوت کے نشے میں، کہا ان کا یہ مقام نہیں، یہ تو بیٹھیں گے تو ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ نظریں ان کی ساری اقوام عالم کے اوپر ہوں گی، دیکھ رہے ہوں گے سب. اقبال کہاں کہاں سے یہ چیزیں لیتا ہے. ایک لفظ سے اس کو جو فطرت نے صلاحیت بخشی تھی شاید اسی چیز کو اپنے انداز میں بیان کرنے کی. جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. دیکھا دونوں لفظ آ گئے، ارائق بھی آ گئے اور ینظرون بھی. حلل ارائق، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی. جگر خون ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا. یہ ہے وہ نظر.
یہ ہے مومن کی مملکت، یہ ہے اس کا اقتدار، یہ ہے اس کی حکومت. یہ نگاہ پیدا کرنا اقتدار اور قوت کی مسندوں پر براجمان ہونے کے بعد آنکھیں بند کرنا نہیں ہے. ساری دنیا پہ نظر رکھنا، جہاں بینی. یہ ہے مومن کی یہ ہے مقربین جو نعیم میں ہوں گے، ان کی یہ صفات ہوں گی، حرائق پہ ہوں گے، نگاہ ان کی بڑی بلند ہوگی. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، نظرۃ النعیم. اب اس دور حاضرہ کی سائیکالوجی کی طرف آ جائیے. یہ جتنی نعیم کی چیزیں ملے گی ان کو، یہ ٹھیک ہے، محسوس ہوں گی، کنکریٹ ہوں گی، نظر آئیں گی، آسائشیں ہر قسم کی. وہ جنت کا جو نقشہ قرآن نے کھینچا ہے، اس قسم کا وہ ماڈل دیا ہے آسائشوں کا کہ ابھی تو کسی قوم کی، ان بڑی سے بڑی اقوام کے حصے میں بھی وہ چیزیں نہیں آئی جہاں وہ پہنچاتا ہے. لیکن یہ چیزیں تو محسوس ہوتی. ان سے جو قلبی اطمینان نصیب ہوتا ہے وہ ہے جو مومنین کا حصہ ہے. وہ اطمینان کیوں نصیب ہوتا ہے؟ کہ وہ ان تمام چیزوں کو قوانین خداوندی کے تابع رکھ کر استعمال کرتے ہیں. تو ایک قلبی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ تو محسوس شے نہیں ہے، تو نظر نہیں آتی. لیکن عجیب بات ہے، قرآن کہتا ہے کہ ان کے قلب کے اندر کی آسائشیں اور اطمینان تو یوں نظر نہیں آ سکتا. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، وہ آسائشیں، ان کی خوشگواری، بشاشت، نزہت ان کے چہروں سے معلوم ہو جاتی ہے. یہ ہے جو سائیکالوجی کہتی ہے. اب تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. وہ عدالتوں میں مجرمین کی شناخت کرتے ہیں اس سے، اور یہ بھی قرآن نے بتایا تھا. غالباً سورہ رحمان میں 55. یہ عجیب چیز ہے کہ انسان کے قلب کے اندر گزرنے والی کیفیات کی غمازی اس کا چہرہ کر دیتا ہے. اب آپ بھی نگاہ دوڑائیے اور کئی چہرے آپ کے سامنے آئیں گے کہ بہت سی چھپائی ہوئی چیزیں ان کی خود ان کے چہرے نے اس کی غمازی کر دی. 41 ٹھیک ہے. یعرف المجرمون بسیماہم، ایسی کیفیت ہوگی، وہ نگاہ پیدا ہو جائے گی کہ مجرم اس کی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا کہ یہ مجرم ہے. اور یہاں یہ کہا کہ تعرف فی وجوہہم، نظرۃ النعیم، ان کے قلب جس طرح مطمئن ہوں گے، سکون میں ہوں گے، آسائشوں میں ہوں گے، اس کی علامات و آثار جو ہیں، نزہتیں اس کی جو ہیں، وہ ان کے چہروں سے حیا ہوں گی. تھوڑا سا وقت ہے. قرآن زندگی میں توانائی پیدا کرتا ہے، حرارت پیدا کرتا ہے. چلنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ارتقائی منازل 23 صورت میں ہوتی ہیں. ارتقاء کا مسئلہ یہ ہے ان کے ہاں کا کہ ہر منزل میں اس زندگی کا ٹکراؤ ہوتا ہے اپنے سے غیر کے ساتھ. اس ٹکراؤ میں اگر یہ غالب آ جاتی ہے تو اگلی سٹیج میں پہنچ جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو قوت اور توانائی کی ضرورت ہے. اس کے لیے کمزوری اور پستی اور ناتوانی اور ضعف یہ تو شکست کی علامت ہوتا ہے. تو قرآن اب بیان کرتا ہے اپنے مخصوص تشبیہی انداز کے اندر. آپ کو یاد ہے اس نے شروع میں یہ کہا تھا کہ جنت کا بیان جتنا بھی ہے تمثیلی بیان ہے، وہ مثل الجنت اللہ تھی.
مثال کے ذریعے سے ہم واضح کرتے ہیں، وہ اس دنیا میں بھی مومنین کی جو جنت، جو مومنین کی کیفیات ہیں، ان کو بھی تشبیہات سے کی روح سے بیان کرتا ہے۔ اور پھر وہ تشبیہات اس کی میں نے عرض کیا تھا نا کہ عربی ادب میں بھی قرآن بلند ترین مقام پر ہے۔ بڑے سے بڑے ادیب بھی کوشش کرنے کے باوجود ادبی نقطۂ لحاظ سے بھی، اسلوب کے لحاظ سے بھی قرآن کے مثل کوئی عبارت نہیں لکھ سکتے۔ تو یہ تو بہرحال عربی زبان جاننے سے ہوگا۔ انداز اس کا میں نے عرض کیا تشبیہی ہے۔ کیا بات ہے صاحب، کس چیز سے چہروں پہ سرخی آتی ہے، خون میں حرارت پیدا ہوتی ہے، گردش تیز ہو جاتی ہے؟ کون سی چیز ہے وہ؟ شراب ہی ہے نا، سنا ہے۔ نہیں کہتا لطف میں تو اسے کیا کہوں زائد، ہائے کم وقت تو نے بھی ہی نہیں۔ کیا بات ہے۔ تو یہ تو ہے ہی ہوتی ہے کہ ذوق ہی بادہ نہ جانی نہ وقوع خدا خدا تا نہ کشی۔ وہ تو بہرحال یہ چیز تو یوں نہ ہوئی۔ اور جس شراب کا یہ ذکر کرتا ہے وہ تو الفاظ میں ہی سننے میں قرآن میں آیا۔ ہم بد نصیبوں کے حصے میں کہاں وہ چہرے دیکھنے۔ یسقون من رحیق مختوم، پیتے ہیں وہ بھی۔ رحیق شراب خالص کو کہا جاتا ہے جس میں شرک کی بو تک نہ ہو۔ اور شراب کے متعلق ایک چیز ان کے ہاں کی سننے میں آتی ہے، ادب میں شاعری میں بھی یہ چیزیں سنی ہم نے۔ ہوا خوردہ اسے کہتے ہیں، وہ جس بوتل کا کاک کھل جائے تو کچھ عرصے کے لیے ویسی رہے نا، تو کہتے ہیں اس کی تندی اور تیزی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہوتا ہے، ہوا خوردہ جو ہو جاتی ہے۔ تو خالص شراب، اور وہ اس پہ ایسا کارک پہلے تو لگا ہوا، پھر اس میں سیل مہر لگی ہوئی تاکہ وہ محفوظ، یہ قرآن کے محفوظ ہونے کے لیے یہ ایک لفظ ہوا مختوم، اور یہی ہے تو ختم نبوت، سیلڈ۔ اب توانائی کی بات، بوتل میں جو بھری ہوئی ہے وہ تو سرتاپا توانائی ہے، تندی ہے، تیزی ہے، سرکشی ہے۔ یہ جو سیل لگی ہوئی ہے، مختوم و ختام ہو مسکن، یہ مشک کی مہر لگی ہوئی ہے۔ مہر جس چیز کی لگی ہے، آپ طب یونانی میں یہ مشک اور زعفران جو ہے، یہ تو پوچھو ہی نہیں کہاں تک قوت میں لے جاتے ہیں۔ فالج وغیرہ کا علاج مشک، یہ بھی اب ہم سننے میں آتی ہیں یہ چیزیں، وہ تو معلوم ہی نہیں کہ جو مشک کیا کہ ملتی ہے وہ ہوتا کیا ہے۔ یہاں کا کوئی برادہ ہوتا ہے، ولایت کی سینٹ ہوتی ہے، اس کا نام مشک ہوتا ہے۔ ختامہ مسکن، یہ سارا کچھ اس قسم کی شراب جو ہے یہ کاہے کے لیے ہے؟ کیا نتیجہ ہے اس کا؟ اس کے پینے سے کیا ہوگا؟ یہ شرابیں جو پیتے ہیں اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلتا ہوا گر پڑتا ہے۔ یہ وہ شراب ہے جس کی کیفیت یہ ہے۔ ایک بات، زندگی میں نے کہا تھا ارتقائی منازل کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنے کا نام ہے۔ کہا یہ شراب جو ہے اس کے پینے والے فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جو آگے بڑھنا چاہے گا اس شراب کو پی کے دوسروں سے آگے بڑھ جائے گا۔ آؤ جو آگے بڑھنا چاہتا ہے، انداز یہ ہے، یہ آؤ آگے بڑھنا چاہتے ہو آؤ، یہ قرآن کی شراب ہے، اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھو زندگی میں، جامد نہیں ہے، جمود نہیں ہے، سکوت نہیں ہے، ارتقاء کی منازل میں آگے بڑھنا ہے۔ افراد نے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، اقوام نے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ یہ ہے جو کچھ، وہ ہے شراب، وہ ہے جنتی زندگی۔ صفات خداوندی سے یہ توانائیاں اندر پیدا ہوں گی، لیکن یہی چیز جو ہے وضاحت بھی چاہتی ہے۔ آگے بڑھنا جو ہے دو قسم کا ہوگا۔ اب وقت ختم ہو گیا، اسے ہم آئندہ درس پر اٹھا رکھتے ہیں۔ سورہ تطفیف کی 25ویں آیت تک ہم آ گئے، 26ویں سے آئندہ دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔